بس یہ آخری سوال ہے, بہت ٹائم ہو گیا بھائی, باقی پھر جمعے کو دے دیں یا ہفتے اتوار کو, اگلی اتوار کو. سابق چیئرمین ایف بی آر شیر زیدی نے ریاست مدینہ کے بارے میں انتہائی عجیب و غریب بیان دیا ہے. موصوف کا کہنا ہے کہ حکمران جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو نہ اسکول تھا, نہ سڑکیں تھیں, نہ ہی ہاسپٹل تھے, تو حکمران کیا پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب مجمع میں داڑھی والوں اور حجاب والوں کو دیکھتا ہوں وہاں خطاب نہیں کرتا بلکہ وہاں سے چلا جاتا ہوں. ان سے کہو کہ جہاں وسیم اور سلیم جیسے لوگوں کو بہو بنایا جاتا ہے نا لبرل معاشرے میں, جہاں کیونکہ لبرل لوگوں کے ہاں تو نائٹ کلب ہیں اور انہوں نے میل اور فیمیل کا فرق کیا کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, تو ایسی جگہوں پہ جایا کریں آپ, وہاں بیان کیا کریں. اچھا, ایک اہم عہدے پر فائز شخصیت کا ایسے بیانات دینا قابل تشویش ہے. یہ پاگل ہو گئے, یہ مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا, ان کا دماغ ہو گیا ہے خراب. مدینہ کی ریاست کی بات جو کی جاتی ہے کہ وہاں تو اسکول نہیں تھا, سڑکیں نہیں تھیں, وہاں وہ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا اسکول, سمجھ رہے ہو, لیکن جنہوں نے مدینہ کی ریاست قائم کی انہوں نے ہی آگے یونیورسٹیاں بنائی ہیں. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جو میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا ہے, اور یہ سب چیزیں میں نے انگریزوں کی کتابوں سے نقل کر کے بتائی ہیں. جب نبی نے مدینہ کی, عرب کا جاہل معاشرہ تھا, تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کیا ہے. اب ایک دم تو نہیں سارے کام ہو جاتے ہیں نا, ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی, تعلیم کی فضیلت بیان کر دی, اس کے بعد تو تعلیم ہی تعلیم تھی. تھوڑا ٹائم نہیں گزرا, 60 70 80 سال کے بعد جو مسلمانوں کی خلافتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں پھیل, تو یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی ہیں. کتنے ہارون رشید کے دور میں جو یونیورسٹی تھی, کہاں کہاں سے لوگ آ کے اس سے استفادہ کرتے تھے. وہ صرف دینی تعلیم کی نہیں تھی. انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے, یا اسلام دنیا میں نہ آتا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, تو سائنس آج جس ترقی تک پہنچی ہے 400 سال بعد یہاں پہنچتی. اسلام نے ہمارا 400 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سارے یہ تو یورپ تو اب 150-200 سال, بہت زیادہ 300 سال پہلے جا کے تھوڑا سا ان میں شعور بیدار ہوا ہے, ورنہ تو ہماری یونیورسٹیوں میں ہی یہ لوگ پڑھا کرتے تھے. جامعہ ازہر جو مصر کی یونیورسٹی ہے, کیا سمجھتے تھے مسلمان پڑھتے تھے؟ گورے آیا کرتے تھے اس میں پڑھنے کے لیے. 400 سال تک انگریزوں نے لکھا ہے کہ میتھ کی مسلمانوں کی کتابیں ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں, اور قانون کے لیے ہماری جو فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے نا, اس کی کتاب القضاء جو عدالتی قوانین ہے, وہ لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. تو ان بیچاروں کو ہسٹری کا کوئی پتہ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں پتا, ان کو بیٹھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں, داڑھی والے ٹوپی والے, داڑھی والے ٹوپی والے. تو ان سے کہو آپ لبرل پنے کی, لبرل لوگ آپ کو پسند ہیں, تو اب تو دو انتہائیں آ رہے ہیں, یا تو مذہب کی انتہا یا مذہب مخالف. تو مذہب مخالف کی انتہا میں میرے بھائی میل اور فیمیل کا فرق ختم. میں ان سے کہتا ہوں نا یورپ جانے کا بڑا شوق ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچہ بڑا ہوگا تو ایسا نہ ہو وسیم بھائی کو بہو بنا کے لے آئے, وہ پتہ ہی نہیں چلے گا میل کو بہو بنا رہے کہ فیمیل کو بہو بنا رہے. خلیل قریشی ICU میں داخل ہیں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ تھا کہ امن ہے, کرپشن نہیں ہے, لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں, اور جہالت کا خاتمہ ہوا, ٹھیک ہے نا, انسانی ہمدردی پیدا ہوئی لوگوں کے اندر, قوم کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوا, قربانی کا جذبہ. ایک پیاس سے مر رہے لیکن کہہ رہے دوسرے کو پلا دو. یہی چیز ہمارے ملک میں ہوگی تو ملک ترقی کرے گا نا. اور آپ نے جو یہ مولویوں سے ان کو وحشت ہے, تو بتاؤ یونیورسٹیوں کو تباہ مولویوں نے کیا ہے؟ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں, یہ تو مولویوں کے پاس ہے ہی نہیں. اب مولویوں کے پاس ایجوکیشن سسٹم آیا ہے جامعۃ الرشید, وہاں جا کے دیکھو تو آپ کو یونیورسٹی میں اور جامعۃ الرشید کے فارغ ہونے والوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اب مولویوں نے یونیورسٹیاں بھی ہاتھ میں لینا شروع کر دی ہیں, تو ذرا اپنے لبرل لوگوں سے پوچھو جو جامعۃ الرشید کی کانوکیشن میں ان کی کارکردگی دیکھ کر اور سن کر آئے ہیں, وہ بتائیں گے یار ایسا رزلٹ, اس کا 10واں حصہ بھی ہمارا رزلٹ نہیں ہے. جب سے مولویوں نے اس سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس وقت سے, بلکہ جو آرمی میں, اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت میں جو اچھے ملک کے مخلص لوگ ہیں نا,
وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا سیٹ اپ آپ اپنے ہاتھ میں لے لو ایجوکیشن کا. وہ تو ان کو پتا ہے لیکن ہماری کوئی سنے گا نہیں, تھوڑے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ سارا سیٹ اپ کون لے لے, وہ آپ لے لو. تو مولویوں کے ہاتھ میں ذرا آنے تو دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. باقی مولوی بھی دیر آر ویریس ٹائپس آف مولویز, مولویوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں, آپ نے پتہ نہیں کون سا کوئی 2 نمبر مولوی دیکھ لیا ہوگا. ہر داڑھی والا تھوڑی ہوتا ہے صحیح. تو پڑھے لکھے بھی ہیں, نچور بھی ہیں. تو آپ آؤ, آپ نے تو یوٹیوب پہ وہ دیکھیں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, تو ذرا پڑھے لکھے مولویوں کے پاس آؤ تو پتہ چلے گا آپ کو.